اسی لیے فرمایا ہے کہ انا ولی من نور واحد، اور پروردگار نے اپنے ناموں پہ ہمارے نام رکھے ہیں. وہ محمود ہے، میں محمد ہوں. وہ اعلیٰ ہے، میرا بھائی علی ہے. وہ فاطر السماوات والارض ہے، میری شہزادی فاطمہ ہے. وہ محسن ہے، میرا بیٹا حسن ہے. وہ قدیم الاحسان ہے، میرا دوسرا بیٹا حسین ہے. میرے حصے میں رسالت اور نبوت آئی، اور علی کے حصے میں خلافت اور امامت آئی. میں رسول اللہ ہوں اور علی سیف اللہ ہے. کب پیدا ہوئے اس وقت کا تعین نہیں تھا. کب؟ جب یہ کم وقت کب بھی نہ تھا. نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا. نہ سبزے کی لہک تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی. نہ کلیوں کی چٹک تھی، نہ خاروں کی کھٹک تھی. نہ دریا کی روانی، نہ سمندر کی وجدانی. نہ بادل کا شور، نہ ہوا کا زور. نہ گھڑی گھڑیال، نہ دن، نہ ہفتے. نہ مہینے، نہ سال، نہ صدیاں. نہ رفتار آسماں. خدا جانے وہ رات کہاں تھی جب محمد پیدا. اور پھر نام کی ضرورت بھی اس وقت ہوا کرتی ہے جب کوئی اسے اس نام کے پکارے. جب کوئی بلانے والا ہی نہیں تو نام کی ضرورت بھی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ جنگل میں کھو جائے تو چاہے 40 سال وہ جنگل میں بھٹکتا رہے، اسے نام کی کیا ضرورت. جب کوئی بلانے والا ہی نہیں، جب کوئی پکارنے والا ہی نہیں، تو پتا چلا کہ نام کی ضرورت و احتیاج اس وقت ہوگی جب کوئی اسے اس نام سے پکارے. جب بلانے والا کوئی نہیں تو نام کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اسی طرح وہ پروردگار تو تھا مگر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. خالق کیسے کہلائے؟ ابھی تک کسی نے اس کا رزق ہی نہیں کھایا. کھاتا کون؟ ابھی تو رزق بھی پیدا نہیں ہوا. اولو ما خلق اللہ. معبود تو تھا مگر ابھی تک کسی آپ نے اس معبود کی عبادت ہی نہیں کی. معبود کس طرح کہلاتا؟ مسجود تو تھا مگر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. مسجود کس طرح کہلاتا؟ تو پروردگار نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کر دیا، خالق بن گیا. انہوں نے رزق کھایا، رازق بن گیا. انہوں نے عبادت کی، معبود بن گیا. انہوں نے سجدے کیے، مسجود بن گیا. بس محمد مصطفیٰ فیل کرتے گئے اور اللہ کے نام پیدا ہوتے گئے. ارے محمد مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہو کے اللہ کے نام پیدا کر دیے. تھوڑا سا پہچانو محمد مصطفیٰ. اب اگر ڈنمارک والے خاکے شائع کر دیں تو سڑکیں اور بینک اپنے لوٹ لیتے ہو. آپ گھر سے عزت دو. گھر والے عزت دیں گے تو باہر والے عزت دیں گے. باہر والے عزت دیں گے تو محلے والے عزت دیں گے، گاؤں والے دیں گے، شہر والے دیں گے. اپنا شہر عزت دے گا تو ملک والے دیں گے. گھر سے عزت نہیں دیتے، میرے جیسا، ہم جیسا، ہم جیسا. آپ کیا سمجھتے ہو پیغمبر؟ یہ تو اس پروردگار کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے گھٹیا اور نچ لوگوں کی محفل میں طیب و طاہر پیغمبر اسلام کو ہماری رہبری کے لیے بھیج دیا. حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دیکھیے آیت سے کہا جاتا ہے جو کلام ہو پروردگار کا اور قرآن میں شامل تھا. حدیث سے کہا جاتا ہے جو قول و فعل ہو پیغمبر اسلام. حدیث قدسی سے کہا جاتا ہے کہ جو کلام تو ہو پروردگار کا لیکن قرآن میں شامل نہ ہو. یعنی وہ گفتگو، وہ راز و نیاز کی گفتگو جو پروردگار اپنے محبوب کو تنہائی کے لمحوں میں بلا کے کیا کرتا تھا نا، جو قرآن میں شامل نہیں، اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی. تو حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. اب وہ کہاں ہے وسیلہ سے انکار کرنے والے؟ ذرا اللہ پہ تو کفر کا فتویٰ لگاؤ کہ وہ اپنی پہچان کا محمد کو وسیلہ بنا. اور وسیلہ سمجھتے ہیں ہم آتن گوش خدا را کچھ نہ ضائع نہ. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اپنا چہرہ، اپنی صورت دیکھنی ہو تو وسیلہ کی ضرورت ہے، جسے ہم آئینہ کہتے ہیں، شیشہ کہتے ہیں. جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا چہرہ صاف دکھائی دے گا. چہرہ صاف دیکھنا ہے
تو آئینہ صاف ڈھونڈنا پڑے گا. اسی طرح اس پروردگار نے بھی اپنے کمالات دیکھنے تھے. آئینہ محمدی بے داغ پیدا کر دیا کہ اگر اس میں عیب ہوگا تو مجھ خالق میں عیب نظر آئے گا. اور آئینہ محمدی کا ایسا اصطفیٰ کیا کہ نام ہی مصطفیٰ ہو گیا. نگاہ کی تو نظر پار ہو گئی. کسی مقدس مقام کی تھوڑی سی سرخ مٹی ایک طرف لگائی, نور والا حصہ اپنی طرف کر لیا, خاک والا حصہ, لباس بشریت والا حصہ ہم جیسوں کی طرف کر دیا. ہماری نظر پڑی تو کہا ہم جیسا ہے, اس میں ہمارا کیا قصور, ہمیں نور والا حصہ تو دکھایا ہی نہیں. میرے جیسے ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک کامل بچے نے ماں کی گود میں پنجابی سیکھی. تھوڑا سا بڑا ہوا, باپ کے ساتھ دنیا گھومنے کا موقع ملا. کچھ عرصہ لکھنؤ میں رہنے کا اتفاق ہوا, اردو بھی سیکھ لی. یورپ چلا گیا, انگلستان میں چلا گیا, انگریزی بھی سیکھ لی. واپسی پہ باپ نے کہا حج کرتے ہوئے پاکستان چلیں گے. عرب میں ٹھہرنا پڑا, بچہ تھا, لفظ لہجہ جلدی سمجھ جاتے ہیں. اور یہ ایک گر کی بات بتاؤں, تقریر روک کے, کہ کبھی بھی کوئی سی بھی زبان سیکھنی ہو آپ نے تو اس زبان کو جاننے والے بچے سے سیکھو, کیونکہ بچے کو بھی پوری آتی ہے, آپ نے بھی کم بولنی ہے, بھرم بھی رہ جاتا ہے. جیسے جیسے بچہ سیکھتا ہے ویسے ویسے آپ سیکھو. کوئی سی بھی زبان اگر آپ سیکھنا چاہیں تو وہ بچوں سے سیکھیں. ایران میں رہنا پڑا, فارسی بھی سیکھ لی. واپس آیا, پڑھا لکھا, اپنے ملک میں وہ بچہ ایک وکیل بن گیا. اب ایک دیہاتی بھائی مقدمہ لے کے آیا تو اس سے پنجابی میں بات کی. پنجابی بھائی سمجھائے تھے میرے ورگائے. تھوڑی دیر بعد لکھنوی بزرگ آیا, اس سے اردو میں بات کی. انگریز آیا, اس سے انگریزی میں بات کی. عرب آیا, اس سے عربی میں بات کی. ایرانی آیا, اس سے فارسی میں بات کی. اب ہر کوئی جھگڑ رہا ہے کہ دیکھو مجھ جیسا ہے, لہجہ مجھ جیسا, زبان مجھ جیسی, میری مادری زبان ہے, میں اتنے اچھے انداز میں نہیں بول سکتا, یہ مجھ سے بہتر میری زبان بول رہا ہے, مجھ جیسا ہے. عرب کہہ رہا ہے عربی ہے, ایرانی کہہ رہا ہے نہیں ایرانی ہے. ہر کوئی جھگڑ رہا ہے مجھ جیسا. لیکن وہ چونکہ کامل و اکمل تھا, ہر کسی کو مسکرا کے جواب دے رہا کہ نہیں بھائی, نہ تم جیسا, نہ تم جیسا, نہ تم جیسا, میں تو تم جیسا بن بیٹھا کہ تم میری بات سمجھ سکو. اگر میں تمہیں اپنے کمالات سکھانے پہ آتا تو تم میری بات سمجھتے. اور پھر کتنی عجیب بات ہے, آپ گھبرا تو نہیں رہے کہ پروردگار نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق تو سب سے پہلے کیا اور بھیجا سب سے آخر میں. بھائی خلق سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا اولو, اور پھر پروردگار نے کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے خلق نہ کرتا. سب کچھ تیرے لیے خلق کیا اور تجھے سب سے پہلے خلق کیا, بھیجا سب سے آخر میں. وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ افسر ہمیشہ انتظام کے بعد آیا کرتے ہیں اور انتظام پہلے ہوا. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے آنا ہو تو انتظام ضلعی حکومت کرے گی. اگر صدر نے آنا ہو تو گورنر ایک دن پہلے پہنچ جائے گا. انتظام پہلے ہوگا, آنے والا بعد میں. اور جتنا آنے والا بلند ہوگا منتظم بھی اتنے ہی بلند ہوں گے. یعنی اگر صدر آ رہا ہے تو انتظام گورنر کر رہا ہے, جتنا آنے والا بلند ہوگا منتظم بھی اتنے ہی بلند ہوں گے. آنے والا بعد میں آئے گا, انتظام پہلے ہوگا. اب دنیا میں آنا تھا صدر مملکت ممکنات الہیہ نے, انتظام کیسا ہونا چاہیے اور منتظم کیسے ہونے چاہیے. تو پروردگار کی نظر اور چننے کا انداز دیکھو کہ سب سے پہلے آدم کو بلایا. آدم نے کسی پالنے والے فرمایا جاؤ جا کی زمین کو ہموار کرو, پاک صاف کرو تاکہ آنے والا خوش ہو جائے. آدم آئے, آ کے زمین کو ہموار کیا,
پاک صاف کیا. ابھی زمین کا کام مکمل نہ ہوا تھا کہ آدم کے 2 لڑکے لڑ پڑے. حابیل کے مقدس خون کے چھینٹوں کی وجہ سے زمین داغدار ہو گئی. پروردگار نے مناسب نہ سمجھا کہ اس داغدار زمین پہ محمد کو بھیجوں تو نوح کو بلایا. انہیں اس کی جی پالنے والے میں جاؤ جا کے زمین کو دھو کے پاک صاف کرو تاکہ آنے والا خوش ہو جائے. نوح آئے, آ کر زمین پر پانی کو اس طرح بہایا کہ نہ باغ چھوڑا نہ بوٹا, زمین بالکل کھدر نکل آئی. پروردگار نے مناسب نہ سمجھا اس ویرانے میں محمد کو بھیجوں تو خلیل کو بلایا. خلیل نے اس کی جی پالنے والے فرمایا جاؤ جا کے باغ بوٹے لگاؤ, مگر خلیل خیال رکھنا دنیا سے نرالا باغ ہو. خلیل آئے, آ کے وہ کمال کیا کہ آگ کو گلزار کر دیا. پروردگار نے خوش ہو کے تاج امامت عطا کر دیا. اب جو محمد کے چلنے کی جلدی ہوئی, حکم ہوا میرا محبوب ٹھہر ذرا مجھے معلوم کرنے دے وہاں تیرا کوئی دشمن تو نہیں. تو موسیٰ کو بلایا. موسیٰ نے اس کی جی پالنے والے فرمایا جاؤ جا کے معلوم کرو کہ میرے محمد کا وہاں کوئی دشمن تو نہیں. تو موسیٰ نے اس کی پالنے والے میں نے چوکیداری کرنی ہے, چوکیدار کے لیے روشنی اور ہتھیار کا ہونا ضروری ہے. تو پروردگار نے عصا اور ید بیضا دے کر روانہ کر دیا. کلیم بھی آ گئے انڈا ڈنڈا لے کر لگے محمد کا دشمن تلاش کرنے. کبھی مصر میں, کبھی مدائن میں, کبھی شام میں, کبھی جنگل میں. آخر مل گیا اور اس کی پالنے والے چور مل گیا. کہ کون ہے؟ کہ فرعون مصری ہے. کہ مصری ہے دریا میں کھول دو, مصری ہے نا کھول دو. جو مصری گھل گیا. اب جو محمد کے چلنے کی جلدی ہوئی, مسلمان چھپے معراج منا رہے ہیں نا, جب چھپے معراج کو محمد مصطفیٰ معراج میں جائے تو تم بھی جھک کے سلام کر لینا. اور پوری کائنات میں اس دعوے سے حسنین کہہ رہا ہے کروڑوں انسان پیدا ہوئے, کروڑوں بچے پیدا ہوئے, پوری کائنات میں صرف یہ 2 بچے ایسے ہیں کہ نہ محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی بچے کا نام محمد تھا, نہ علی سے پہلے کسی بچے کا نام علی تھا. محمد اور علی سے پہلے کسی ماں باپ کے ذہن میں اپنے بچوں کے لیے یہ نام آئے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ نام پروردگار نے رکھا. لیکن اس بچے کی ولادت کے وقت پروردگار خود تو نہیں آیا جناب آمنہ کے پاس اس بچے کا نام رکھنے کے لیے. لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا آیا آغوش آمنہ میں. آغوش آمنہ کے بعد آئے آغوش عبد المطلب میں. آغوش عبد المطلب کے بعد مکمل 17 برس تک پیغمبر پلتے رہے ابو طالب کی گود میں. پیشانی کو دیکھا, وشم چہرے کو دیکھا, وزہار رخساروں کو دیکھا, واللیل زلفوں کو دیکھا, مرز البحرین یلتقیان آنکھوں کو دیکھا, کل ہو اللہ احد قد کو دیکھا. پورے قد و قامت کا اندازہ لگانے کے بعد دادا اور چچا کی زبان پہ بے ساختہ نام جاری ہوا کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا. کون محمد؟ وہ 40 سالہ محمد نہیں. قرآن میں پروردگار نے کہا خبردار وما محمد, یہ محمد تو ہے ہی نہیں, اللہ رسول, یہ صرف رسول ہے. بچپن ہو تب بھی رسول, لڑکپن ہو تب بھی رسول, جوانی ہو تب بھی رسول, پیری ہو تب بھی رسول, اعلان رسالت کرے تب بھی رسول, اعلان رسالت نہ کرے تب بھی رسول. اور کون محمد؟ وہ محمد جو محمد اول شریعت, محمد اول خلقت, محمد اول حسن, محمد حسن اول, محمد تخلیق کے اول, محمد مخلوق کے اول, محمد یاسین, محمد مزمل, محمد طٰہٰ, محمد علت غائب ممکنات, محمد باعث کون مقام, محمد صاحب لولا, محمد کائنات کی نیستی کو, عدم کو وجود کا راستہ کرنے والے محمد, گنتی کا پہلا عدد محمد, اور اللہ کا پہلا عبادت گزار محمد. اور آپ سلام اس پہ جس کے گھر بستر بھی نہ تھا, بوری بھی نہیں تھی. کمال ہے, مطالعہ تو کرو. ترقی یافتہ شہر تھا مکہ, اجاراداری تھی, 10 قبائل تھے, 13 وزارتیں تھیں, قبائل میں بٹی ہوئی تھی. ایک مہذب معاشرہ تھا. مکہ کی حد تک رستہ تھا, تجارتی منڈی تھی. 360 بت بیت اللہ میں تھے. نہیں, کہیں دنیا میں کوئی معلوم مذہب ایسا نہیں تھا جس کا متعلقہ بھگوان
اب اس کی عبادت کی کوئی نہ کوئی شے بیت اللہ میں موجود ہے. ایون یہاں تک کہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم عذرا کی تصاویر بھی بیت اللہ میں موجود تھی. یعنی دنیا کا کوئی ایسا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا بندہ ایسا نہیں تھا جو بیت اللہ جاتا اور اسے اپنے مذہب کے مطابق کوئی نہ کوئی مقدس شخصیت وہاں نہ ملتی. وہ ساری تاریخ پڑھو تو صحیح. اور علی جن کی ولادت کے سلسلے میں آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں، کیا بات تھی علی کی. کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی علی. اور اگر علی کی ولادت کے سلسلے میں ہی ہے یہ تو سنتے چلو. علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ بیت اللہ میں. کائنات میں اور کسی کو یہ منصب یہ مقام نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے. لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ اتنے اچھے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو پیدا کروا سکتا ہے. لیکن بیت اللہ میں پیدا کروانا یا کسی مسجد کے حجرے میں محراب میں پیدا کروانا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں. علی آئے بیت اللہ میں، محمد مصطفیٰ آئے، چچی کو سلام کیا. چچی سلام، مبارک ہو پروردگار نے مجھے بھائی دیا. کہا بیٹا محمد دے تو دیا لیکن مجھے یقین ہے یہ بچہ جیے گا نہیں. کہا کیوں چچی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا اس میں جینے والی بات ہی نہیں ہے. چچی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب سے یہ آیا ہے نہ تو اس نے آنکھیں کھولی نہ یہ رویا نہ اس نے دودھ پیا اور یہی نشانیاں ہیں بچے کی زندگی کی. کہا اچھا چچی اماں لائیے ہمارا بھائی علی ہمیں. جیسے پیغمبر نے علی کو اٹھایا، علی کے بدن نے پیغمبر کے ہاتھوں کی حرارت کو محسوس کیا. یہ نبوت کے ہاتھوں پہ امامت ہے. یا یوں سمجھ لو کہ شمس نبوت کی انگوٹھی میں کمر امامت کا نگینہ آیا. جیسے ہی علی نے پیغمبر کے لمس کو محسوس کیا، آنکھیں کھولی، پیغمبر کے چہرے پہ پڑی. یا علی تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کمال ہے کعبے میں سے بت اور میں ہوں بت شکن. اگر آنکھ کھولتا تو نظر لگ جاتی. نظر لڑ جاتا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آنکھیں کھولی. مولا میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں. کہا اچھا یا علی تو رویا کیوں نہیں؟ کہا مولا کمال ہے میں رونے کے لیے نہیں روتوں کو دلاسا دینے آیا. اور پھر مولا دیکھیے کعبے میں یا میں تھا یا میری ماں تھی. بیت اللہ ہے، بند کمرہ ہے، رار سا ماحول ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، چھت بھی نہیں ہے. کعبے میں یا میں تھا یا میری ماں تھی تو ساتھی کے ہوتے ہوئے مجھے رونا کچھ اچھا نہیں لگا. انہیں دودھ کیوں نہیں پیا؟ گواہ صاحب گواہ بن کے آیا ہوں آپ کا، کھاؤں میں اپنے گھر سے. اجی یہ تو دنیا کے وکیلوں سے پوچھئے کہ گواہ کا خرچے خوراک کم از کم خرچے خوراک مدعی کے ذمہ ہوتا ہے. میں بن کے آیا ہوں آپ کا گواہ، لہذا آپ میری خوراک کا انتظام فرمائیے. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا، دایاں ہاتھ ہٹایا علی کے نیچے سے، علی کے منہ میں پیغمبر نے انگلی ڈالی، علی نے منہ پھیر دیا. کہا اچھا گواہ وہاں سے آیا ہے ذرا ترمال چاہتا ہے. وہی ہاتھ دوبارہ علی کے نیچے آیا. پیغمبر نے اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا. علی کے منہ میں محمد مصطفیٰ نے زبان دی، علی نے چوسی. اور قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کے جملے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان سے دودھ بھی جاری. علی نے زبان چوسنے کے بعد یا پیغمبر کے علم لدنی کے علوم چوسنے کے بعد ننے ننے ہونٹوں سے زبان مضبوطی سے پکڑ. پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، آنکھوں میں پوچھا یا علی دودھ پی چکے؟ کہا ہاں مولا پی چکا. پیٹ بھر گیا؟ ہاں مولا بھر گیا. پیغمبر کہتے چھوڑو بھی، علی کہتے ٹھہرو بھی. اسی طرح محمد مصطفیٰ کی زبان علی کے منہ میں. پیغمبر علی کو گھر لے آئے. گھر آتے اب منظر ذہن میں ہے، محمد کی زبان علی کے منہ میں چھوڑ نہیں رہے، ننے ننے ہونٹوں سے زبان مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے. علی نے آتے ہی گھر خاندان کے بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آنکھوں میں علی نے ایک تاریخی جملہ کہا، او خاندان کے بزرگوں گواہ رہنا سبھی آئیں گے
ایک زمانہ آئے گا سبھی آئیں گے کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، لیکن تم گواہ رہنا کہ میرے پیدا ہوتے ہی محمد مجھے زبان دے چکے۔ اور پھر ہمارے روایت ہے بچہ ماں کے میکے میں پیدا ہو جائے تو مائیں بہنیں دیکھو اس کی پیشانی نانا جیسی، ہاتھ خالہ جیسے، کلائیاں ماموں جیسی، اگر ددیال میں پیدا ہو تو وہ ننیال کا کچھ نہیں چھوڑتے نا، نہیں نہیں، پیشانی دادا جیسی، ہاتھ تایا جیسے، پیر چچا جیسے، کلائیاں پھوپھی جیسی۔ علی آئے کعبہ میں یہاں بھی جھگڑا ہوا، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا کہ سیدھا پڑھ کے سنایا کہ یا علی جسموں کا جسمی، رحموں کا رحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، یا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا جسم میرے جیسا ہے، تیری روح میری روح، تیرا خون خالی کی آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محمد سے کہے جی کہاں کا اصول ہے گھر ہم دیں ملائے تو اپنے ساتھ، جا جبرائیل کے سیدھا پڑھ کے سنا کیا پروردگار علی تو عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی کلمات اللہ ہے، علی انف اللہ ہے۔ یہ جذبہ نعرے کا مقصد پتا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو، خطیب، مقرر، ذاکر، نعت خواں، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس دروازے سے نہ ملتی۔ اس دروازے پہ اگر کوئی غریب آیا غریب نواز بن گیا، کوئی سلمان آیا فخر سلیمان بنا، کوئی بے زر آیا بوزر بنا۔ آ کے دیکھو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس دروازے سے نہ ملتی۔ مجھے رب ذوالجلال کی قسم اگر تم آدم کا علم چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، نوح کا حلم چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، موسیٰ کا زور چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، یعقوب و ایوب کا صبر چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، یوسف کا حسن چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، عیسیٰ کی مسیحائی چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، قرآن چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، تفسیر قرآن چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، مفسر قرآن چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، تعبیر چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، تنزیل چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، طہارت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، عفت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، عصمت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، پاکیزگی چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، اسلامی نظام چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اس دروازے سے نہ ملتی ہو۔ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آؤ، اور اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو بیٹیوں سے پوچھنے کی بجائے علی کے دروازے پہ آؤ۔ پہلے تو آپ سب کو جشن ظہور مولا کائنات مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ جب کا بلکہ یہ چاند چڑھا ہے رجب کا، تو ماشاءاللہ ڈیوٹیاں اور میرا اس وقت گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو جیسی بھی ڈیوٹی ہو تو مولا کی ڈیوٹی ہے تو قبول کریں۔ صلوات پڑھیں اللہ بیت محمد۔ ایک مشورہ دندہ دنیا پنجابی دے کرو بھائی،
ایک مشورہ دیندہ دنیا نو ہر کوئی او پیر سلیکٹ کرے، ایک مشورہ دیندہ دنیا نو ہر کوئی او پیر سلیکٹ کرے جیڑا گلاں باتاں راز دیاں اللہ دے نال ڈائریکٹ کرے، جیڑا گلاں باتاں راز دیاں اللہ دے نال ڈائریکٹ کرے، جدے منہ چوں نکلی گل کوئی اے خالق بھی نہ ریجیکٹ کرے، جن نے جنتا دے وچ جانا ہے او حیدر نال کانٹیکٹ کرے۔ ہر وقت کھلا ہے سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، ہر وقت۔ امام حسین کی شان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام حسین جی نواسہ رسول ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی ان کی شان ہے، لیکن میں اپنے اس ربائی کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میری خود میں نے مولانا قلم میں تاثیر دی ہے، میں نے خود لکھی کہ ہر وقت کھلا ہے سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، ہر وقت کھلا ہے سائلوں کے لیے دفتر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، ایوان ربوبیت میں ہے ہر افسر حسین کا، یا علی مشکل کشا تو بہت ہی بڑی بات ہے یار، جس کو رسول نے بھی کہا یا علی ادرکنی میری مدد کو آپ، یا علی مشکل کشا تو بہت ہی بڑی بات ہے، کافی ہے مشکل کشا کے لیے اصغر حسین کا۔ نعرہ سناؤ پیر علی علی حق نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ علی کے واسطے شمار کون کرے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کے واسطے اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے، علی کے واسطے اتنے یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شغاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، علی کے واسطے اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کو کر کے نعرہ پیر علی کا سنو، نعرہ حیدری۔ دیکھے تو یہ واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، دیکھے تو یہ واسطہ منگلے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، جو کہتے ہیں کہ حسین جانے یا رب جانے، نعرہ سنائے دونوں ہاتھ بلند کر کے، علی کی محفل ہے پتہ چلے، کم از کم چلو دور نہیں تو یہ علاقے کو پتہ چلے کہ آج علی والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری۔ جنابے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ وچ ایک سوالی آیا کہ کیا سرکار مینوں اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے، عزت دولت شہرت سب کچھ دیتا ہے، لیکن یا اللہ دے نبی میرے کو صرف ایک چیز کی کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے ہو کی کہندے کہ میرے کو اولاد ہے، اور ایک شیر تے جڑے میرے بھرا اس محفل وچ بیٹھے نے جنہاں دے اولاد نہیں ہے، جنہاں دے بیٹے یا بیٹیاں نہیں یا جنہاں دے بیٹیاں و بیٹے نہیں، وہ جب میں یہ شیر پڑھاں تے دعا کرو انشاءاللہ محمد والے محمد صدقے نا آئندہ سال انہاں دے جو بھی انہاں دی نیک آرزو ہوں گے پوری ہو۔
اچھا کہنے میرے اولاد نہیں. سرکار نے کہا کہ اچھا 5 منٹ خاموش ہوئے, اکھا بند کی تھیاں, اللہ پاک دے نال ہم کلام ہوئے, پوچھیا جب دیکھیا تے لوہے محفوظ سے اودے نصیباں چ اولاد نہیں لکھی, بندے دا نام سی راہب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بندیا جی تو رزق لینا رزق لے لا, دولت لینی دولت ہو لے لا, شہرت لینی شہرت ہو لے لا, لیکن اولاد نہیں ہے جی تیرے نصیباں چ. لوہے محفوظ سے تیرے نصیباں چ اولاد نہیں ہے گی. کیا اچھا آخر روندا تانوں پتہ چلو کوئی سوال نہیں آوے او دا او سوال پورا نہ ہوے تو او دے اوتے کی یعنی بیتی او روندا روندا جا رہا تے دیکھدا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے امام حسن دے امام حسین درود پاک پڑھو. بیٹھے نے تے مٹی دے نال کھیل رہے نے. انہوں نے جدو دیکھا کہ میرے نانا دی بارگاہ دے وچوں روندے ہوئے لنگے, پوچھا کہ اے بندے کی گل آ, تو میرے نانا دی بارگاہ چو آپ ادھر آپ میری بات کی طرف توجہ کہ تسی کیوں رو رہے ہو؟ کہندے کہ سرکار کی دسی کہ ادھر اولاد دے سلسلے چ آئے سی, لیکن آپ دے نانا نے کہا کہ تیرے نصیباں چ اولاد ہے نہیں. اچھا بیٹھ جا. امام حسین نے 7 تواریخاں گوانے روایت گوانے کے 7 ریتیاں بکیاں چوک کے انہوں نے کہ راہب چوری کر, ایلا پڑھ 1 ایلا پڑھ 2 ایلا پڑھ 3 اتنے تک 7 پتر دے چھٹے. اس ویلے راہب قدمہ چ کر کے کہنا نہیں مولا بس مینوں اتنے پتر چاہیے. یہ تو شاعر نے کی لکھا ہے, رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے. راہب کو پوچھا کہ راہب تیرے تے نصیباں چ اولاد نہیں سی, تو انہوں نے لوکاں نوں کی دسیا میرے نصیباں وچ ہے جی نہیں اولاد, کیتی حسین میری جولی آباد. دیکھے گیا راہب بچا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي